ناظرین یہ دیکھیں, ناظرین ان کی کام چیک کریں. یہ ہمیں یہ میرے بازو پہ انہوں نے پتھر مارا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے پتھر مارا, ہمارے کیمرہ مین کو بھی پتھر مارا ہے, مجھے بھی پتھر مارے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میرے بازو پہ بھی آ کے پتھر لگے اور مجھے خود کو لگے آ کے. میری بات سن لیں ایک دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں امین اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پاکستان ٹی وی. ناظرین, آج میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہیں ایان سرور صاحب. پچھلے دنوں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں یہ کچھ جسم فروش عورتوں کی ویڈیو کرنے کے لیے جو سڑکوں پہ کھڑی ہوتی ہیں, روڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں, ان کی ویڈیو کرنے کے لیے ان کے پاس گیا تو انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. ان کے کیمرہ مین کو بھی انہوں نے مارا, پتھر مارے اور ان کو بھی مارا, اور ان کی ویڈیو وائرل ہوئی. اور میں نے آج ان سے ٹائم لیا, ان کو اپنے آفس میں بلایا. تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ پہلی بات کہ یہ مطلب ان کی ویڈیو کرنے کے لیے گئے تو ان کے مائنڈ میں کیا ایم تھا. دوسرا ہم ان سے اور بھی باتیں ہوں گی کہ وہ جو انہوں نے آپ کو حملہ کیا اس کے بعد کیا حالات ہوئے, سارا کچھ پوچھیں گے. سب سے پہلے ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم ایان بھائی. جی وعلیکم السلام. امین بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر جی, فرسٹ کلاس. اچھا ایان بھائی, پہلے تو یہ بتائیے کہ میرے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کا جو چینل ہے جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں, چینل کا نام کیا ہے آپ کے چینل کا نام؟ جی تم پاکستان چینل کا نام ہے. تم پاکستان. جی تم پاکستان. اچھا, ایسا ہے کہ آپ کا جو ویڈیو پہلے ہم نے دیکھا وائرل اور بڑا دکھ بھی ہوا کہ آپ رپورٹر ہیں, آپ معاشرے کو سچائی دکھانے کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اور معاشرے کی برائیوں کی نشاندہی کرنا ایک رپورٹر کا کام ہوتا ہے. آپ اپنا کام کرنے کے لیے گئے, لیکن آپ کے اوپر آگے سے حملہ ہو گیا اور وہ بھی عورتوں کی طرف سے, اور انہوں نے پتھر وغیرہ مارے. تو تھوڑی سی اسٹوری سنائیں گے اس کے تفصیل سے. جی مین صاحب, میں تو سب سے پہلے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے ویورز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. مجھے بھی یہ موقع ملا کہ میں آپ کے بھی پلیٹ فارم سے میں آواز اٹھا سکوں. یہ میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں یا میں کچھ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ میرے لیے جی جی بڑا پن جو آپ کا ہے کہ میرے موقع دیا بولنے کے لیے اس پلیٹ فارم پہ بھی میں اپنی آواز بنا سکوں. سب سے پہلے مین صاحب میری بات یہ ہے کہ میں ان کو ایکسپوز اس لیے کروں کہ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے نا, جی جی, ان کی جو اٹریکٹیو یا ان کی جو اٹریکشن ہے ان کی طرف بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں ہم بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ رہتے ہیں لوگ, جاتے آتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے, لڑکیوں کا جو وہاں پہ مطلب کھڑی ہوتی ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں, حالانکہ کچھ لینا دینا نہیں ہے, تو وہاں پہ جا کے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اکثر پولیس والے بھی آتے جاتے ہیں وہاں پہ, تو پولیس کی ملی بھگت ہو گیا تو ان کا کام چل ہی نہیں سکتا. جی نہیں سب ایسا, پولیس کو اگر وہ اپنے ساتھ ملائے نا. میں نے ایک پروسٹیوٹ کا جو نا انٹرویو لیا تھا پہلے, فرسٹ بار جب میں نے انٹرویو ان کا کیا تھا, تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ بھائی ایسا ہوا کہ ہمیں پولیس والے لے جاتے ہیں, پکڑ کے لے جاتے ہیں, مارتے بھی ہیں, لے جاتے ہیں, اور جو ہم نے پیسے کمائے ہوتے ہیں نا وہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں. جو سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں جو انہوں نے کمائے ہوتے ہیں. تو اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں اپنی طرف سے جو گیا ہوں, میں نے اپنی طرف سے یہ کیا, میں نے ان کو ایکسپوز اس لیے کیا کہ دیکھیں کوئی بھی کام چھوٹا موٹا کر لینا, ایک دفعہ گزارا کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, یہ کام ضروری نہیں ہے یہ جسم فروشی کا کام کرنا ایک بلا شبہ یہ بہت بڑی برائی ہے یہ کام. جی, تو عام روٹین میں اگر دیکھا جائے ہمارے محلوں میں بھی یہ کام چل رہے ہیں. جی ایسے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں آواز اٹھا رہا ہوں یا میں ان کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں نا, تو میں نے یہ سوچا یار کیوں نہ ان کو اجاگر کیا جائے یا ان کو ڈرایا جائے. میرا ان کو جو نا میرے اپنے چینل کی ویورز جو ہے نا بڑھانے کے لیے نہیں, یا میں نے ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ کام نہیں. لیکن میں نے دیکھا تھا پچھلے دنوں میں کافی سارے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے یہی کام میں پکڑا ہوا ہے, سمجھ لیا کہ جو پہلے بندے نے یہ ویڈیو کی لاہور کی سڑکوں پر جسم فروشی کا دھندا سر عام ہو رہا ہے, اور جیسے تھمبنیل کے اوپر یہ لکھا تھا تو لوگوں نے اس کو بہت زیادہ دیکھا. تھمبنیل ایک مین چیز ہوتی ہے یوٹیوبرز کے لیے, اور یوٹیوبرز کا آپ اکثر دیکھتے ہوں گے ویڈیوز, اور آپ بھی ماشاءاللہ یوٹیوب سے ریلیٹ ہیں کہ اتنی بڑی سٹوری ہوتی نہیں ہے اس کے اندر جتنا بڑا وہ تھمبنیل کے اوپر لکھ دیتے ہیں, دعویٰ کر دیتے ہیں. اور جب یہ لکھا گیا جی جسم فروشی کا دھندا لاہور میں سر عام, تو اب لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا اور اس کو ملینز کے حساب سے ویوز آئے. اب دیکھا جائے کہ تقریباً سبھی یوٹیوبر نے پکڑ لیا کہ تقریباً میرے خیال 2 ماہ کے اندر تقریباً 24 سے 25 یوٹیوب چینل سے میں دیکھ چکا ہوں کہ جی یہی سٹوری ہے کہ لاہور کی سڑکوں پر جسم فروشی کا دھندا سر عام ہو رہا ہے. تو ایک تو لاہور کا امپریشن بڑا برا جا رہا ہے لوگوں کے اوپر, پتہ نہیں سارا لاہور اس کام پہ لگ گیا, جبکہ 1-2 سڑکیں پورے لاہور میں جن کے اوپر یہ کام ہوتا ہے. کیونکہ جو سی سڑک پہ آپ گئے تھے یہ جناح ہاسپٹل سے برکت مارکیٹ کلمہ چوک کی طرف جاتی ہے,
عثمانی روڈ ہے. تو اس کے اوپر تو ایک عرصے سے ہو رہا ہے یہ کام, ٹھیک ہے. تو اس یہیں پہ تقریباً سبھی یوٹیوبر یہیں پہ آتے ہیں. اب وہ عورتیں پہلے تو انٹرویو دیتی نہیں ہیں لوگوں کو, اب وہ اکتا چکے ہیں, شاید اس کو اس کے رزلٹ ان کو برے ملے, تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کوئی یوٹیوبر جاتا ہے یا کوئی چینل والا جاتا ہے اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں, اس کو مارتی ہیں. تو اچھا آپ نے کوئی سوالات و جوابات ان سے کیے گیا؟ بس دیکھیے میں تو جسٹ ان کی جو نا حمایت کے لیے گیا تھا, میں نے ان سے صرف جسٹ پوچھنا تھا کہ آپ کی کیا وجوہات ہے, مطلب کہ کس بنا پہ کھڑی ہیں, مجبوری کیا ہے, کیا مجبوری ہے. ابھی انہوں نے ہمیں دور سے دیکھا ہے, مطلب کہ ہم جا رہے ہیں ان کی طرف, ہم جب جیسے گاڑی سے اترے نا تو ہم ان کی طرف جا رہے تھے, وہ دوسرے شروع ہوگی, تو مطلب انہوں نے پہلے بھاگنا سٹارٹ کیا, مطلب کہ ہم سے ہمیں دیکھ, آپ کو کیمرہ دیکھا اس نے اور اس نے کیمرہ مائک دیکھا, انہوں نے بھاگنا سٹارٹ کر دیا. نہ انہوں نے کوئی گاڑی دیکھی ہے, سگنل بھی کھل گیا ہے, ساتھ سگنل ہے وہ برکت مارکیٹ کا, تو جیسے سگنل کھلا ہے اوپن ہوا ہے تو انہوں نے بھاگ کے جو نا سڑک کراس کی. اچھا, تو پہلے تو ہمیں خدا نہ خاصا ایسے ڈر تھا کہ یہ نہ گاڑی کے نیچے نہ جائے, ٹھیک ہے. تو جیسے وہ سڑک کراس کی ہے تو ہم نے بھی ان کے پیچھے سڑک کراس کر لی. اچھا, یعنی کہ ابھی پیچھے پڑ گیا, مطلب کہ جب وہ ہمیں دیکھ کے بھاگی نا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جو نا ہم نے کہا کہ یار ہم اتنے سفر کر کے ہیں تو مطلب ہمیں کچھ تو پوچھنا چاہیے ان سے. ڈر گئے ہیں لیکن ہم ڈرانے کی نسبت سے تو نہیں گئے تھے, لیکن صرف جسٹ ہمارا مشن یہ تھا کہ ان سے پوچھا جائے وجہ کیا تھا. تو مجھے انہوں نے ہماری بات نہیں سنی, ہمیں دیکھ کے پہلے ہی بھاگنا شروع کر دیا. تو ہم جیسے ہی ہم نے سڑک کراس کی تو انہوں نے جیسے ساتھ ساتھ بھاگتے گئے, ساتھ ساتھ گالیاں دیتی گئی, اور انہوں نے پتھر اٹھا کے جو نا ہماری طرف پھینکنا سٹارٹ کر دیا. اچھا, سب سے پہلے پتھر تو مجھے یہ لگا, ابھی بھی نشان ہے آپ دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے مجھے یہاں پہ آ کے پتھر لگا. تو اس کے بعد مجھے تو ہوش نہیں رہی, مطلب جیسے پتھر مجھے لگا نا مجھے نہیں پتا کہ مطلب کہاں سے آیا, پتہ اندھیرا تو تھا, رات کا ٹائم تھا, 10-11 بجے کا ٹائم تھا. تو اس وقت جب مجھے پتھر لگا تو مجھے پتا چل گیا کہ مجھے کوئی چیز لگی ہے, پتھر لگا, لیکن مجھے پتھر نظر نہیں آیا. بعد میں ہم نے کیمرے کے اندر دیکھا کہ وہ پتھر میری طرف ہی آ رہا تھا. اچھا, تو اس کے بعد دوسرا اتنی دیر میں کیمرہ آن تھا جب آپ لوگوں, کیمرہ آن تھا, مطلب کہ جب ہم آپ ان کو بھاگتے ہوئے بھی آپ ان کو شوٹ کر رہے تھے, جب وہ ہمیں پتھر ماری تھی اور ساتھ بھاگ رہی تھی تو ہم نے وہ بھی جو نا شوٹ کیا ہوا ہے. تو جیسے ہی ہم نے مطلب آگے کے جاتے گئے, انہوں نے پہلے پتھر مجھے یہاں پہ لگا, اور دوسرا پتھر جب مجھے یہاں پہ لگا نا تو مجھے پتا نہیں چلا, میرا سانس آنا بند ہو گیا, سینے پہ پتھر لگا, یہاں پہ آ کے پتھر لگا مجھے, میرا سانس آنا بند ہو گیا. تو جس مشن کے لیے ہم گئے تھے وہ تو ہمارا مشن مطلب کہ نام بولا گیا, وہ مشن ہمارا چینج ہو گیا. مطلب مجھے تو غصہ آیا, اچھا نا غصہ اتنا آیا کہ میں ان کی حمایت کے لیے آیا ہوں, ٹھیک ہے, میں ان سے پوچھنا شاید ان کی آواز بن سکوں, ان کی آواز بن سکے. اگر آپ اپنی مجبوری وہاں پہ بتا دیں کہ میری یہ مجبوری ہے جسے میں کام کرتا ہوں, تو کوئی ایسا بندہ آپ کی ہیلپ بھی کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے, بلا شبہ آپ خدا نخواستہ ہو سکتی ہیں کہ آپ بیوہ ہو یا آپ کا وہ آسرا نہ ہو, تو کوئی ایسا بندہ بھی ویڈیو دے کے شاید وہ آپ کا آسرا بننے کے لیے تیار ہو جائے. تو بات سن تو لیں پہلے, آپ دور سے شروع ہو گئے. اچھا, اس کے بعد جب مجھے دوسرا پتھر لگا تو مجھے تو ہوش نہیں رہا, تو میں نے کیا کیا بولا مجھے نہیں پتا. بعد میں نے دیکھا, میں نے ایسے ورڈ بھی مطلب کہ کیے ہوئے, وہ ایڈیٹنگ میں جو نا کٹ کر دی, کافی کٹنگ کی, لیکن پھر بھی کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں نے کچھ بھی پھر جو ریئلٹی تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی کہ جیسے انہوں نے ہم پہ حملہ کیا. تو یہ سب میرا مین مشن ہے نا, جو ان کو ختم کرنا ہے. میرا ان کو جو نا اپنے چینل کی ریٹنگ کے لیے نہیں, یا ان کو بدنام کرنے کے لیے نہیں, ان کو فیمس کرنے کے لیے نہیں, میرا صرف اور صرف ان کو ختم کرنے. ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے کہ ہمارے گھر پیچھے ہمارے رشتہ دار دیکھیں گے تو ہمیں یہ مطلب ہمیں اکثر بدنامی کا ڈر بھی ہوتا ہے نا, یہ بڑا ڈر ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس ڈر سے وہ ختم کر دیں. تو اس لیے میں جو نا وہاں پہ گیا ہوں, تو مطلب اس مشن کے لیے گیا تھا, لیکن وہ مشن چینج ہونے کی وجہ سے جو نا ہمارے پاس جو نا ختم ہو گیا, تو جو میرے پاس نکلا منہ سے وہ میں نے نکال دیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بھی آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مشن ہے, تو پہلا مشن جو تھا, یعنی کہ آپ کے مشن کا جو پہلا حملہ آپ نے کیا اس برائی کے اوپر, وہ تو آپ کا تقریباً ناکام ہو گیا, لیکن یہ ناکامی میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کامیابی سب میں یہ پہلا میرا مشن نہیں تھا, ہم 2 پہلے 3 کر چکے تھے. اچھا, 2-3 کوریج کر چکے تھے پہلے, میں نے کوریج کی تھی نا, وہ مجھے لیڈی وہاں پہ نظر نہیں ہے. اس کے بعد کوریج آپ نے کی ہے, جس کو میں نے پہلے ایکسپوز کیا نا, جن پہ میں نے کوریج کی, وہ مجھے لیڈی آج تک نظر نہیں آئی وہاں پہ. اچھا, آپ کی خیال میں اس نے کام چھوڑ دیا یا اڈا بدل دیا؟ ہو سکتا ہے کہ میں نے نہیں پتا, کہ مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے اس نے اڈا چینج کیا ہے, ہو سکتا ہے وہ گھر بیٹھ گئی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, نیکسٹ آپ کا پلان مطلب کیا ہے کہ آپ پھر جائیں گے؟ جی مین صاحب, سب سے پہلے میں تو ان کو, میں جو جن کے خلاف کھڑا ہوا ہوں, میرے تو ابھی 2-3 میں نے پروگرام کیے ہیں, میں تو ان کے خلاف پہلے کھڑا ہوا ہوں. پہلے سب سے یہ جسم فروشی والی جو خواتین پروسٹیٹیوٹ ہے, ان کے خلاف کھڑا ہوں. اس کے بعد جو ہمارے خواجہ جی ہم لوگ گیس کہہ سکتے ہیں, جو ہمارے خواجہ سرا ہے, ہمارے آپ ہی ہوں گے بھائی, نہیں ہمارے مطلب کہ ہمارے ماحول میں جو رہتے ہیں, ہمارے جو ارد گرد رہتے ہیں, ان کی بات میں خواجہ سرا جی سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں, سگنلز پہ کھڑے ہو کے مانگتے ہیں, اور وہ بھی مطلب جو کہتے ہیں اسے
میری برائی ہے آپ تو زنا دیتے ہیں کہ بہت قوم لوط والا جو عمل ہے اس کو ترغیب دیتے ہیں. تو ان کے بھی خلاف بھی انشاءاللہ میں کھڑا ہوں, اور جو مرضی ہو جائے میں ان کے خلاف انشاءاللہ جنگ, میرے انشاءاللہ وہ جنگ ہو, میں ان کے خلاف جنگ لڑوں گا. ٹھیک ہو گیا, یہ بہت بڑی بات ہے ایان صاحب. اچھا یہ ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم جب جائیں تو اگر ہیلمٹ پہنیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ بٹا سر میں بھی لگ سکتا ہے. بہرحال جی بہت بڑی بات ہے, ایان صدر بھائی نے ایک بہت بڑا بیڑا اٹھایا. اور ایان بھائی آپ اس مشن میں تنہا نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. برائی کوئی بھی ہو, اور خاص طور پہ ابھی آپ نے جو ذکر کیا نا, یہ ہجڑے خواجہ سرا جو لوگ ہیں, یہ ان سے بڑی برائی ہے. وہ جو جسم فروش عورتیں ہیں, وہ تو ایک نیچر ہے نا, مطلب کہنے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ایک سسٹم ہے, عورت اور مرد کا جو ملاپ ہوتا ہے. ہاں وہ اس کی بیوی ہے یا کوئی اور عورت ہے, گناہ تو گناہ ہی ہے, لیکن اس سے اس کے نقصانات کم ہیں. جبکہ وہ جو قوم لوط والا عمل ہے, اور یہ تو معاشرے کے لیے مسور بنا ہوا ہے. جبکہ بڑی بات ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خواجہ سنا ہے, ان کے پاس نہ مردانہ طاقت ہے نہ زنانہ طاقت ہے, یہ بیچ والی کوئی آئٹم ہے اور ان سے دعائیں لینی چاہیے. جبکہ بات اس سے بالکل برعکس ہے. انشاءاللہ اپنی ایک ویڈیو میں پورا کا پورا آپ کو ان کی سٹوری سناؤں گا, پورا کا پورا ان کا جو خواجہ سرا ہیں ان کے کیا معاملات ہوتے ہیں, یہ بات کی بات ہے. لیکن ایان بھائی آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ایان بھائی کی اور بھی اگر اس طرح کی ویڈیو ہوئی تو ابھی جس ویڈیو کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا, تاکہ آپ دیکھیں کہ مطلب وہ جس ویڈیو کا ہم ذکر کریں اگر کسی دوست نے نہیں دیکھی وہ یہاں سے دیکھ سکتا ہے. میں جو نا ایک کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ جسم فروشی والی خواتین ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ مجبوری کے تحت باہر آئی ہوں, ٹھیک ہے, مجھے اس بات کا نہیں لگا. جو بتاتی ہیں نا ان میں ان کا 50% نقصان بھی اور 50% ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے. مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کچھ شوق سے کر رہی ہیں, کچھ مجبوری کے تحت کر رہی ہیں. جو میں نے ایک پروسٹیٹیوٹ کا انٹرویو کیا نا جب, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میں میری کوئی ہیلپ کرے تو میں یہ کام چھوڑ دوں گی. مطلب میں نے پوچھا کتنی ہیلپ ہونے چاہیے, انہوں نے مجھے کوئی 30-35-40 ہزار دے دے کوئی مہینے کا, مطلب ایک مہینے کا ایک بار دے دے, میں کوئی کپڑے کا کام شروع کر لوں, اس کے بعد یہ کام چھوڑ دوں گی. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر ہوگی کام کرتے, اس نے مجھے بولا کہ میں 3 سال سے یہ کام کر رہی ہوں. میں نے کہا مہینے کا کتنا کما لیتی, کہتے 40 ہزار میں کما لیتی ہوں. تو مجھے بتایا جائے کہ یہ میرے ویورز جو یس پاکستان ٹی وی سے مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے بتایا جائے کیا وہ 40 ہزار سے کوئی کام نہیں کر سکتی, ایک مہینے کا تھوڑا سا کھا لے. کام ایسا ہے ایان بھائی, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, میرے ساتھ کچھ ہوا ہے اسی طرح کا معاملہ. تو میں نے اسی طرح ایک عورت جو جسم فروشی کا دھندا کرتی تھی, اس نے کہا جی مجھے فلاں کام کروا دے, میں یہ کام چھوڑ دوں گا. میں اپنا پریکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے اس کے اوپر خرچہ کر دیا, اس نے جو کام کہا میں نے اس کو وہ کروا دیا. اور جب میں نے خرچہ کر دیا, ہر چیز اوکے کر دی, تو کہنے لگی یہ مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا. تو آپ ایسا کریں کہ اگر یہ نہیں, اگر مجھے فلاں کام کروا دیں. اب میں وہ کام کا نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہے, پھر اس طرح وہ ایک پردہ ہے. بات آپ سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے اس عورت کو 3 سے 4 دفعہ مختلف کاروبار کروائے کہ آپ یہ کام چھوڑ دو, اور وہ چاروں کو جب میں خرچہ کر دیتا تھا, جب میں نے ہر چیزوں کے فائنل کر, ہاں جی اب آپ اس کو بیچیں گا, یہ کام شروع کریں اور اپنے گھر کا خرچہ چلائیں, تو اینڈ ٹائم پہ وہ مکر جاتی تھی. پھر ایک دن اس نے مجھ سے کیا کہا, یہ بات آپ کے لیے بڑی زبردست ہوگی کہ مجبوری ہے یا شوق ہے. اب اس نے کہا کہ امین صاحب آپ جو مجھے کام کروا رہے ہیں اس میں محنت کرنی پڑتی ہے, بہت کام کرنا پڑتا ہے, اور بہت محنت کرنے کے بعد بھی ہم رات کو 15,000-1200 بھی ہم نہیں کما پاتے. جبکہ اس کام میں یہ تھا جس میں فروشی میں ہم یہ گئے اور 2 گھنٹے بعد 4-5 ہزار پہلے کے گھر پہ آ گئے. اب ہم لوگوں نے کھا لیا ہے ایسے, پنجابی میں کہتے ہیں جس نے لپوں سے کھا لیا ان کو چمچی اچھی نہیں لگتی. تو اب ہم محنت کر ہی نہیں سکتی, اگر چاہیں بھی تو محنت کر کے اب ہمارا مطلب گزارا ہی نہیں ہوگا کہ 1,000-1,200 روپئے ہم نے بڑے لیول پہ کھا لیا اور بہت تھوڑا سا کام کر رہے ہیں, کیا پڑتا ہے وہاں پہ جا کے. دیکھیے میں سب یہاں پہ ان کو دیکھا جائے کہ مجبوری ہے کہ یہ حرام زدگی ہیں سب کی ان کی, جو کہہ رہی کہ جی ہم سے کام نہیں کیا جاتا. کون نہیں کام, یہ پہلے شروع سے ہمارے معاشرے میں کو جیسے گندا کیا جا رہا ہے. ہماری جو بیٹیاں جو بہنیں ہیں ہماری, مطلب کہ یہ میں ان سب اپنی بات نہیں کر رہا, ان کو سکھایا یہ جاتا ہے کہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے, محنت کم ہے پیسے زیادہ. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میری بات سنیے گا کہ اگر چنگی پہ دیکھ لیں, چنگی پہ خواجہ سرا کھڑا, چنگی عمر صدیق کی بات, وہاں پہ بے انتہا جسم فروشی کا اڈا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ کوئی ہماری بہن ہماری کوئی بیٹی وہاں سے گزری ہوتی ہے نا, تو ان کو بھی ویسے سمجھتا ہے کہ جسم فروشی, تو لڑکے آوازیں لگاتے ہیں وہاں پہ, لڑکے کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے ہیں, ہاں بھی کتنا ریٹ لے گی, کتنا پیسے لے گی. مرنے کے مقام پہ بات ہے کہ اگر میری بہن وہاں پہ کھڑی ہوتی یا مطلب کہ جانے کے لیے, مطلب کہ مسافر ہوتی, مطلب کہ جانے کے لیے کھڑی ہوتی, کوئی سمجھے تو شاید یہ بھی انہی کی طرح کی ہے, تو ان کی ایک نام آ گیا نا کہ جی یہ بھی پروسٹیٹیوٹ ہے, ایک نام آ گیا. تو امین صاحب میں ان کے خلاف کھڑا ہوں, اور انشاءاللہ میں چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. میں ان کے خلاف کھڑا ہوں, انشاءاللہ جو میرا مشن ہے ایک دفعہ تو میں نکلوں گا,
باز آئیں یا نہ آئیں وہ الگ بات ہے. یعنی کہ تم پاکستان کا جو ان کا چینل ہے، تم پاکستان کا جو نیکسٹ مشن ہے، باقی ویڈیوز چلتی رہیں گی، لیکن خاص ویڈیو جو ان کا مشن ہے وہ یہ ہے کہ جسم فروش لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے، اس برائی کو ختم کیا جائے. میرا اسی میں آپ ساتھ دیں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ اعلی حکام تک پہنچے اور وہ ان کو پتا چلے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ برائی کے خلاف ہے اور برائی کے خلاف حصہ ڈالنا صدقہ جاریہ ہے. بالکل ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ میں ریٹنگ کی بات نہیں کر رہا، بے شک ہم ہمارے چینل کو لائک نہ کریں، سبسکرائب نہ کریں، کچھ نہ کریں، لیکن صدقہ جاریہ کے لیے سب شیئر کریں نا، شیئر کر دیا کریں تاکہ ان تک پہنچ سکے آسا آسا. ٹھیک ہے اس میں اسی بنا پہ جو ہے نا آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا، میرا یہی تو مشن تھا. بہت شکریہ ایان صاحب، آپ ہماری دعوت یہاں پہ آئے، اور بڑی بات ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو کا اے سی بھی خراب ہے اور گرمی میں بیٹھ کے آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کہ ایان صاحب کے مشن میں ہم سب شامل ہیں. تو بہرحال ایک ایان صاحب نے اپنے مشن کا اظہار ہمارے ساتھ کیا ہے کہ میرا مشن یہ ہے، ویوز لینا یا مطلب اپنے چینل کی ریٹنگ کو بنانا، یہ ان کا مشن نہیں تھا. ان کی نیت کا حال اللہ کو پتہ ہے. لیکن بہت سارے لوگوں نے کوئی تھیرا بنا لیا، یوٹیوبر تھے، کہ بس یہ جب ہم یہ تھمبنیل کے اوپر جسم فروشی کا صرف نام ہی لکھتے ہیں تو جناب ویوز پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ان کی بات میں ریئلٹی ہے، سچائی یہی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عورتیں ہیں جو سڑکوں پہ کھڑی ہوتی ہیں، یہاں ان میں زیادہ تر کی تعداد ان میں مجبور عورتوں کی ہے، جو کہ کچھ بیوہ ہیں، کچھ کے شوہر نشئی ہیں، اور کچھ کے کوئی طلاق یافتہ ہیں گھر میں، تو پھر یہ اپنے خرچے چلانے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اس مشن پہ نکلتی ہیں. بہت زیادہ جو پیسے کمانے والی جسم فروش عورتیں ہیں وہ بڑے بڑے ہوٹلز میں ہوتی ہیں، وہ دبئی جاتی ہیں، یا مطلب وہ ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، یا ان کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے. سڑک پہ آنے والی جو لڑکیاں یقیناً 80% ان میں مجبور لڑکیاں ہیں. تو اس کا جو خاتمہ ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم ان کا پردہ ظاہر کر کے، اگر ہم ان کی شکلیں دکھا کے ان کا خاتمہ کریں گے تو یہ ایک چھوٹا سا حل ہے. اس کا حل وہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. وہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، جن کے وجود میں اتنی طاقت ہے، جسمانی طاقت بھی رکھتے ہیں، اور جن کی جیب میں یعنی کہ فائنانشلی طور پہ وہ اتنے اسٹرانگ ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویوں کو فل کر سکتا ہے. تو اگر ایسے لوگوں ایسی عورتوں سے نکاح کر لیا جائے تو ایک تو بہت سارے لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ عیاشی بھی کرتے ہیں. تو ایک تو سنت کے مطابق آپ کو ایک بیوی مل جائے گی، ٹھیک ہے، جو آپ کی جسمانی ضروریات کو بھی پورا کرے گی اور وہ آپ کو دعائیں بھی دے گی. اور یہی حکم ہے ہمیں اللہ کا. اور یہ جو کہنے کی یہ جو برائی ہے، اس کا یہی حل ہے اور کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ پتہ کریں. میں نے ایک عورت کا، اس طرح کی لڑکی کا نکاح کروایا تھا، اور مجھے آج بھی اس بات پہ فخر ہے. اور باتیں بہت ساری ہیں لیکن ٹائم بہت قلیل ہوتا ہے ہمارے پاس، کیونکہ آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ ویڈیو شارٹ سے شارٹ رکھا کریں. تو اسی کے ساتھ مجھے اور ایان سرور بھائی کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے گیس پاکستان ٹی وی. اللہ حافظ.